یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 39 تا 44 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلیما غفورا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی، جو حکمت کے کاموں میں سے ہیں، اور نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ، پھر تم دوزخ میں ڈالے جاؤ گے الزام لگا کر اور دھکیلے جا کر۔ کیا تم کو چن کر دے دیے تمہارے رب نے بیٹے اور اپنے لیے کر لیا فرشتوں کو بیٹیاں؟ بے شک تم بڑی بھاری بات کہتے ہو۔ اور ہم نے پھیر پھیر کر سمجھا دیا اس قرآن میں تاکہ وہ سوچیں، لیکن ان کی نفرت اور زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر ہوتے اس کے ساتھ اور الہ جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو نکالتے صاحب عرش کی طرف کوئی راہ، وہ پاک اور برتر ہے ان کی باتوں سے، نہایت عظیم اور بڑا ہے۔ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، اور کوئی چیز نہیں جو اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک وہ تحمل والا بخشنے والا ہے۔ مذکورہ آیات سے پہلے کی آیات کے اندر جو اللہ رب العزت نے احکامات دیے تھے، ان کے حوالے سے مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی طرف بذریعہ وحی حکمت کی باتیں نازل کی گئی ہیں اور ان پر عمل ہونا چاہیے۔ اور آگے مخاطب کو کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ ٹھہرائیں، ورنہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور اس میں وہ الزام لگا کر دھکیل کر پھینک دیے جائیں گے۔ پھر کفار فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ کیا اللہ نے تمہارے لیے بیٹے تمہیں دے دیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، حالانکہ تم بیٹیوں کی نسبت اپنی طرف بھی نہیں کرتے اور بیٹیوں کی اپنی طرف نسبت کو ایک نقص اور خامی خیال کرتے ہو۔ تو
تو اول تو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا ہی ٹھیک نہیں، اور پھر اگر تم اولاد کی نسبت کرتے ہو تو وہ بیٹیاں جس کو اپنے لیے نقص اور خامی خیال کرتے ہو، تو ایسی بات نہیں ہے ہرگز، بے شک تم یہ بہت بڑی بات کرتے ہو، اللہ کے ساتھ بیٹیوں کا یا اولاد کی نسبت کرنا۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ قرآن مجید میں ہم نے مختلف مثالوں کے ذریعے سے اور مختلف انداز سے ان کو سمجھایا ہے، اور توحید کا سبق اور اللہ کی عظمت ان کو بتائی ہے تاکہ وہ اس پر غور اور فکر کریں اور سوچیں، لیکن یہ چیزیں جب ان کے سامنے آتی ہیں تو ان کی نفرت توحید سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جس طرح تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اگر یہ واقعی اللہ کے ساتھ شریک ہوتے تو صاحب عرش یعنی اللہ تک یہ لوگ کوئی راستہ پہنچنے کا نکال لیتے، یعنی جب یہ الہ ہیں تو پھر ان کی قدرت اور طاقت تو ہوتی، لیکن یہ لوگ کمزور ہیں، اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پاک ہے اور برتر ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ جو کچھ اللہ کی نسبت یہ لوگ اپنی طرف سے کہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح کو بیان نہ کرتی ہو، لیکن اے انسان تم ان کی تسبیح کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر چیز کو اپنی تسبیح خواں بنا دیا، تسبیح کرنے والا بنا دیا، لیکن وہ چیزیں جو شعور نہیں رکھتی وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اس لیے انسان کو مخاطب کو فرمایا گیا کہ تم ان کی تسبیح کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے حوالے سے حلیم ہے، یعنی تحمل والا، بردبار، برداشت کرنے والا، کہ انسانوں کے گناہوں کے باوجود ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، اور پھر جب کوئی انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بخشش اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کائنات کی وہ چیزیں جو عقل اور شعور نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیسے بیان کرتی ہیں؟ فرمایا گیا کہ تسبیح اختیاری تو صرف فرشتے اور مومن جن اور انس کے لیے مخصوص ہے، مگر تکوینی طور پر اللہ رب العزت نے کائنات کے ذرے ذرے کو اپنا تسبیح خواں بنا دیا ہے، جیسے درخت، پتھر، مٹی، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتی ہیں، مگر ان کی تسبیح تکوینی ہے جو عام لوگ سن نہیں پاتے اور سمجھ نہیں سکتے۔ یہی بات اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی گئی کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی تم ان کی تسبیح کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ چیزیں جو شعور اور ادراک کی انسان سمجھتا ہے کہ ظاہری ان کے اندر شعور اور ادراک نہیں ہے، وہ چیزیں کیسے تسبیح بیان کرتی ہوں گی؟ تو فرمایا گیا کہ ہر ذرہ ذرہ تسبیح تکوینی کر رہا ہے جس کی عام انسان کو سمجھ نہیں ہو سکتی، اور وہ ہمارے فہم اور ادراک سے بالا تر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں کنکریوں نے تسبیح پڑھا تھا اور صحابہ کرام نے کانوں سے سنا تھا۔ اس کا معجزہ ہونا تو ظاہر ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی نے فرمایا ہے کہ کنکروں کا تسبیح پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس صورت میں ہے کہ کنکر تو جہاں کہیں بھی ہیں وہ تو تسبیح بیان کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ آپ کے دست مبارک میں آنے کے بعد بھی وہ کنکر جو انہوں نے تسبیح پڑھی وہ کانوں سے سنی جانے لگی۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکروں کی تسبیح کا صحابہ کرام اور موجود لوگوں کا سننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ٹھہرا، ورنہ یہ کنکر اور ذرے ذرہ کائنات کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن انسان کے شعور اور فہم سے اور ادراک سے بالا تر ہے۔ وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین.